اسد بن شام فرماتے میں معاشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، پھر عرض کی امی جی اے مومنوں کی ماں مجھے خبر دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ خلقہ نبی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن ہی تو ہے، قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی ام المومنین مجھے خبر دیجیے، یعنی قرآن سارا، اگر قرآن پڑھنا ہے تو تم کتاب لا ریب کو پڑھ لو، اگر قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو تم ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ قرآن کی جتنی خصوصی، جتنی قرآن کے احکام، ان پہ کامل اور اکمل عمل کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا اے مومنوں کی امی جان مجھے خبر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے بارے میں۔ فرمایا ہم تیار کرتے حضور کے لیے مسواک و طہور او پانی، جسے آپ وضو فرماتے، طہور نہیں طہور، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا جب چاہتا رات کے وقت، پتہ چلا سرکار کو اٹھاتا بھی رب تعالیٰ۔ ہمیں گھر والے اٹھاتے ہیں، ہمیں الارم اٹھاتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین اٹھاتا ہے۔ فیتشوق حضور مسواک فرماتے، وضو کرتے اور نماز پڑھتے 9 رکھتے۔ کتنی؟ نہ بیٹھتے ان میں مگر فی الثامنۃ 8ویں ذکر کرتے اللہ کا، فیحمدہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ یعنی یہاں پہ ہے کہ آپ نے جوڑ کے انہیں پڑھی اور سلام کے لیے اینڈ والی رکعت میں بیٹھے۔ سمجھ لگی؟ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹلی سیدھا، یعنی 8 میں بیٹھے ہی نہیں، 8ویں مراد یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے، پھر اس طرح سلام کے لیے اینڈ پہ بیٹھے، ذکر کیا، اللہ کا حمد بیان کی، دعا کی، پھر اٹھے، سلام نہیں پھیرا، پھر آپ نے پڑھی 9ویں رکعت، پھر بیٹھے، ذکر کیا، حمد بیان کی، دعا کی، پھر سلام پھیرا، ایسا سلام ہمیں سنایا۔ یعنی اب اس میں آ گیا 6 رکعتیں نفلوں کی جوڑ کے اور 3 وتر آگے ملا کے پڑھ دی، یہ آتا ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعتیں بعد ما یسلم، یہ اب نشانی ادھر لگائیں، نماز پڑھی 2 رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد، وتروں کا سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں وہو قائد بیٹھ کر۔ عشاء کے وطروں کے بعد جو ہم نفل پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث، آقا کریم علیہ السلام سے کھڑے ہو کے پڑھنا وہ ثابت نہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں، مفتی اعظم یار خان صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ٹھیک ہے، عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قربت مصطفیٰ کا ذریعہ بیٹھ کے پڑھنا۔ اعظم یا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سدا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، صاحب بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں بھی شروع سے بیٹھ کے وہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ یہی بیٹھ کے پڑھے۔ تو یہ ہو گئی 11 رکعتیں اے میرے بیٹے۔ اچھا جی، یعنی 9 وطروں تک، 6 تہجد کے، 3 وطر، 2 بعد میں نفل۔ فلما اسنا، جب آقا کریم علیہ السلام سنے رسید، عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور واخذ اللہ ما، گوشت نے پکڑ لیا، مراد ہے جس میں مبارک ثقیل ہو گیا، او طرف 7، تو آپ وطر کر دیتے، اپنی نماز کو طاق بنا دیتے 7 رکعتوں کے ساتھ۔ کتنی کے ساتھ؟ یعنی 4 تہجد کے نفل اور 3 آگے وطر، 7ویں ملا کے پچھلیوں کو طاق کر دیتے۔ وسنا پھر رکعتین مثل سنی فی الاولیٰ، اور آپ پہلی 2 رکعتوں میں اسی طرح کرتے جیسے پہلی میں کیا۔ تو یہ 9 ہو گئی ہیں میرے بیٹے۔ اچھا جی، یعنی 7 کے بعد پھر 2 نفل، تو کتنی ہو گئی؟ 9۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو محبوب نماز آپ کو یہ تھی کہ جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کو سدا پڑھا جائے دائماً، اور جب آپ پر غلبہ آتا نیند کا یا کوئی بیماری ہوتی، عذر ہوتا قیام اللیل سے، تو آپ نماز پڑھتے دن کے وقت کتنی؟ 17 رکعت، 12 رکعتیں آپ پڑھتے۔ کس طرح؟ اس کے اندر آ گئی، یعنی وہ ساری تہجد کی نماز آتی تھی 12 رکعتیں ساری، ولا علم، اس میں وطر نہیں ہے، اس میں وطر، کیونکہ وطر اس وقت پھر آپ پڑھ کے سوتے تھے۔ وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ فرمایا جو رات کو نہ، یعنی اس میں ہوتا تھا جس رات رب تعالیٰ نے آپ کو جگانا نہ ہوتا تھا، حضور پھر صبح کو اٹھ کے پڑھ لیتے۔ تعلیم امت کے لیے تھا نا کہ تم نے بھی تو کبھی کبھی سوئے رہنا ہے۔ بلا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نہیں جانتی کہ آقا کریم علیہ السلام نے سارے کا سارا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، یعنی اس طرح آپ کا ہمیشہ عمل نہیں تھا، اور نہ آپ نماز پڑھتے، نہ نماز پڑھی ہو آپ نے صبح تک، اور نہ ہی روزہ رکھا ہو پورا مہینہ سوائے رمضان کے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ مراد یہ ہے ایک پورا
ایک مہینہ رمضان کی طرح حضور نے کبھی روزہ نہیں رکھا. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزے رکھتے تھے, وہاں سارے شعبان سے مراد ہے کہ اکثر میں, اور کبھی کبھی اکثر کو کل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے.